امت بھی جس پہ قرآن نازل ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے اہم امت. قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل. قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل. قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل. قرآن جس فرشتے کے ذریعے دنیا میں لایا گیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، ہر طریقے کی تعریف و توصیف، سمپورن پرشنسائیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور مناسب ہے جو کلی کائنات کا رب ہے، سمپورن جگت کا مالک ہے، اس برہمانڈ کا تنہا نچیتا ہے. بعد ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے جب میں جامعہ اسلامیہ قاضی پور بھدوہی میں زیر تعلیم تھا، بیچ بیچ میں یہاں خطبہ دینے آتا تھا. یہ ہماری مسجد بہت چھوٹی سی ہوا کرتی تھی. آج اللہ رب العالمین کا لاکھوں کرم اور اس کے رحمت کا سایہ ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے اس گھر کو اچھے طریقے سے بنا پائے. اور میں تہہ دل سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس اللہ رب العالمین کے گھر کے بنانے میں جن لوگوں نے حصہ لیا، یا اللہ رب العالمین وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے تن من دھن سے اس مسجد کا ساتھ دیا ہے، ایک ایک اینٹ رکھنے میں محنت کی ہے، اللہ تو ان کے لیے جنت میں بہتر خط بنانا. حاضرین جمعہ، آج جیسا کہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، آج ہمارے یہاں قرآن بھی مکمل ہوگا. اسی تعلق سے قرآن کا اور رمضان کا چونکہ ایک ڈیپ ریلیشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے آپ کے سامنے قرآن کے بارے میں، قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. یہ جو قرآن ہے، القرآن ایک عربی کا شبد ہے، عربی لفظ ہے. اس لفظ کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور آپ دنیا میں نظر ڈالیں گے اور غور کریں گے تو ہر دھرم کی الگ الگ کتابیں ہیں، مگر دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. کوئی ایک لمحہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں کہیں نہ کہیں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. تقاریر کے مادھیم سے، جلسے جلوس کے مادھیم سے، جمعہ کے خطبے کے مادھیم سے، انڈیویژول ویکتیگت طور پر تلاوت کرنے کے ذریعے، گویا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ذریعے قرآن کی تلاوت 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی کر رہا ہے. قرآن کی اگر ڈیفینیشن کریں گے، قرآن کا اگر ویاخیا کریں گے تو قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے نازل فرمایا. اور قرآن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سے دھرم آئے، سارے دھرموں کی الگ الگ گرنتھ بھی موجود ہے،
مگر قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، اس مذہب کی مذہبی کتاب میں قرآن کا ذکر ضرور آپ پائیں گے۔ توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دھرموں کی کتابیں جو ہمارے بھارت کے اندر بھی بھوشیہ پران کے نام سے، بھاگوت پران کے نام سے، شیو پران کے نام سے، یہ تمام بھوشیہ پران کے نام سے، ان تمام کتابوں کے اندر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذکر ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی خاص بات ہے۔ دوسری خاص بات قرآن کی یہ ہے کہ کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جو اپنے بارے میں خود ڈیٹیل خود سے بیان کرے، اپنا بیاخیا خود کرے اپنے بارے میں۔ یہ قرآن کی ایک خاص بات ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں ایک ایک چیزوں کو ویاخیا کر کے وستار پوروک ایکسپلین کر کے ہمیں ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہمیں یہ بتا کہ تجھ کو کس نبی پر نازل کیا گیا، تو قرآن جواب دیتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جس پر قرآن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ عیسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، جتنے بھی نبی بھیجے ان تمام نبیوں کو ایک ایک خطے کے لیے، ایک خاص ایریے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، مگر ہم نے اے نبی آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ ایک انسان اگر ایمان لانا چاہتا ہے، ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کا نام اپنی نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے نام سے نماز کو شروع کرتا ہے، مگر اسی نماز کے اندر آپ پر سلام نہیں بھیجتا، درود ابراہیم نہیں پڑھتا، تحیات نہیں پڑھتا، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اے نبی جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ ایک مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، اس کی اذان قبول نہیں ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے اہم اور سب سے افضل ہے، سب سے اہم مقام اس نبی کا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کا ایک لقب امام الانبیاء ہے، چونکہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت بھی کرائی تھی مسجد اقصیٰ کے اندر معراج کی رات میں۔ امام الانبیاء، قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے عظمت والا۔ پوچھتے ہیں قرآن سے اے قرآن تو یہ بتا کہ تجھے کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن جو ہے واضح طور پر بیان کرنے والا ہے، اور اسی قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرقان کا مطلب فرق کر دینے والا، سچ اور جھوٹ کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، ان تمام چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا نام فرقان ہے، اور فرقان قرآن کا دوسرا نام۔ قرآن اس رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور چاند دکھتا ہے اور جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور شرکس جناتوں کو بھی جگڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا بابن، کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا بابن، اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور کیا ہوتا ہے، وَنَادَى مُنَادِيًا، اور ایک فرشتہ پوری رات آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کام کرنے والے تو نیکی کے کام کو کرنا چاہیے کہ یہ نیکی کے کام کرنے کا مہینہ ہے، وہ یا باغی الشر، اور اے برائی کو انجام دینے والے، اے برے کام کو کرنے والے تو اپنی برائی سے رک جا، وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے ہر رات میں کچھ نہ کچھ قیدیوں کو جو جہنم کے اندر ہوتے ہیں انہیں آزاد فرما دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی سب سے افضل۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو یہ بتا کہ تجھے کس رات میں نازل کیا گیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینے آتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت جس میں قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اس کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے بھی افضل ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس رات کی افضلیت اور اہمیت بتایا اللہ رب العالمین نے، یہ رات پوری کی پوری رات سمپورن شانتی والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے۔ طلوع فجر تک اللہ رب العالمین کی رحمت اور غشیت اس رات کو چھائے رہتی ہے، سلامتی والی رات۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اسی رات کے اندر فرشتے بھی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے کمپنیوں کا حساب کتاب مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، فائنینشیل مہینہ مانا جاتا ہے، ایک سال کا لیکھا جوکھا مارچ کے مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے خاتہ بہی کا، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں اس شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو لے کر نازل ہوتا ہے، اور ایک سال اللہ رب العالمین کے علم میں تو جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے یہ سارا کا سارا علم اس کے پاس ہے، مگر فرشتوں کے حوالے ایک سال کا لیکھا جوکھا ڈیٹا وہ یہ شب قدر کی رات میں اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ شب قدر کی رات میں جب فرشتے آسمانی دنیا پر نزول ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی آتا ہے تو ایک سال کا لیکھا جوکھا فرشتوں کے علم میں دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کتنے لوگوں کو مارنا ہے، کتنے لوگوں کو جلانا ہے، کس کی روزی بڑھانی ہے، کس کی روزی تنگ کرنی ہے، یہ تمام چیزوں کا ڈیٹا فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے ایک سال۔ یہ وہ برکت والی رات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی سب سے اہم اور سب سے افضل ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو یہ بتا تجھے کس فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا گیا اس دنیا میں؟ قرآن جواب دیتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں لایا گیا،
اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو اس قرآن کو دنیا میں لانے کے لیے اللہ نے جو فرشتہ سنا وہ فرشتہ بھی سب سے عظمت والا ہے، اور اس فرشتے کی بھی تعریف قرآن میں ہوئی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ فرشتہ بہت طاقتور ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بلند مرتبہ والا ہے، ثم امین، اور امانت دار بھی ہے۔ جیسے ہی جیسا حرف بحرف قرآن دیا جاتا ہے ویسے ہی لا کر ہمارے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا گیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظمت والا ہے۔ اور آئیے اور دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا کہ تجھے کس امت پر نازل کیا گیا؟ قرآن جواب دیتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ وہ امت بھی جس پہ قرآن نازل ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے اہم امت۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل، قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل، قرآن جس فرشتے کے ذریعے دنیا میں لایا گیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل۔ آئیے اور دیکھتے ہیں حدیث کے متعلق قرآن کی حیثیت، قرآن کی عظمت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس دوسرے حدیث کے اندر ایک الفاظ اور موجود ہے، وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ اگر کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو جائیں، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ کی اس کتاب کو یعنی قرآن کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں کمیونیکیشن کریں، ڈسکشن کریں، ذکر و اذکار کریں، بات چیت کریں، سیکھیں سکھائیں، قرآن کی تلاوت کریں یا آپس میں مذاکرہ کریں، پڑھیں، سیکھیں سکھائیں ایک دوسرے کو، تو کیا ہوتا ہے إِلَّا نَزْلَتْهُمُ السَّكِينَةُ، جہاں پر لوگ بیٹھ کر اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی سکونت اور برکت اس جگہ پر نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ایسی جگہوں پر فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس قوم کا، اس لوگوں کا، ان جگہ کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا فلاں بندہ ہے، میری کتاب کو پڑھ رہا ہے، یہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر فلاں لوگ میرے کتاب کے بارے میں نالج لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کی عظمت آپ دیکھتے جائیے، آپ قرآن کی فضیلت ذرا دیکھتے جائیے، دنیا میں کہیں کوئی ایسی کتاب آپ کو کسی مذہب کی نہیں ملے گی جس میں قرآن کی یہ تعریف موجود ہو، قرآن کی یہ افضلیت موجود ہو، یا یہ کسی کتاب کی فضیلت موجود ہو۔ یہ قرآن کی یہ اہمیت اور مقام کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کے بارے میں ساری دھرموں کی کتابوں میں اور خود قرآن کے اندر، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو قرآن کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ وَلَهُ حَسْنَةٌ وَالْحَسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لا أقول ألف لام میم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف ومیم حرف، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ،
جس نے اللہ رب العالمین کی کتاب کا صرف ایک حرف پڑھا فَلَهُ حَسْنَةٌ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، وَالْحَسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ لا اقول الف لام میم حرفن، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، ولیکن الفن حرفن، الف ایک حرف ہے، واللامن حرفن، اور لام دوسرا حرف ہے، ومیمن حرفن، اور میم تیسرا حرف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ الف لام میم پڑھنے سے صرف 30 نیکی ملتی ہے، ایک نیکی نہیں، الف لام میم کہنے سے ماتر 30 نیکی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت والی کتاب، کتنی برکت والی کتاب، کتنی افضل کتاب۔ آپ دیکھیے، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرؤون القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤون القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، راہ بخاری و مسلم متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرؤون القرآن وہو ماہر بہ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہے، حافظ قاری عالم وغیرہ، یا جو اچھے ڈھنگ سے پڑھتا ہے سیکھتا ہے، الذی یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ قیامت جب قائم ہوگی، ساری دنیا کے لوگ جب میدان حشر کے اندر موجود ہوں گے، وہ انسان جو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنا جانتا ہے وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور دیکھیے گا ذرا اگلا جو الفاظ ہے، والذی یقرؤون القرآن، اور وہ انسان جو قرآن پڑھتا ہے وہو یتتعتع فیہ، اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، الف الف لام لام میم میم میم، اس طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھنے کی محبت ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں تمنا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا، اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، بیچارہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس پہ پڑھنا بھاری معلوم ہوتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، نہیں پڑھ پاتا، پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے قرآن کی ذرا عظمت آپ دیکھیے، آپ قرآن کا ذرا، قرآن کی برکت آپ دیکھیے، قرآن کی اہمیت اور مقام ذرا آپ دیکھیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کو قرآن سے محبت ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے مگر پڑھ نہیں پاتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دوہرے اجر سے نوازتا ہے۔ ایسی فضیلت، ایسی اہمیت، ایسی برکت دنیا کی کس کتاب کے اندر ملے گی؟ وقت ہو گیا ہے، ایک واقعے سے بات ختم کروں گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس کے اندر ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین بالکل آخر میں جہنم سے نکالے گا۔ وہ انسان بار بار دعا کر رہا ہوگا یا اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے نکال دے، جہنم سے نکال دے، میں اب کوئی گناہ، مجھے جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین اس کی بات کو مان لے گا اور اس کو آخر میں جہنم سے نکال کر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا ھذا حر من النار، یہ انسان جو ہے جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ جنت کے لوگ اسے دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ انسان فلاں، دیکھو جہنم سے ابھی بھی نکلا۔ اب وہ پھر اللہ رب العالمین سے گزارش کرے گا، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی طے کر لیا ہوگا کہ تو کہہ رہا ہے کہ جہنم سے نکال دے، تو لو میں نکال رہا ہوں، اب کچھ مت کہنا۔ جب جہنم سے نکل گیا اور دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کہا جب جنت کے لوگ دیکھ کر کے اسے کہنے لگے یار کیسا انسان ہے، دیکھو جہنم کے اندر تھا ابھی نکلا، تو وہ کہے گا کہ اللہ بس ایک کرم میرے اوپر تو اور کر دے، یہ جو میرے ماتھے پر نشان کالا دھبا لگا ہوا ہے اسے بر مٹا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ایک ہی بار، تو میں نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی وعدہ کر لیا تھا مجھ سے کہ میں جہنم سے نکال رہا ہوں، بس اس کے بعد کچھ نہیں کروں گا۔ کہا بس یہی کر دے، بس ایک بار میرے ماتھے سے یہ کالا داغ چھڑا دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو ماء الفرات کے اندر اور اس کو نہواؤ اور اس کا داغ ختم کرو۔ فرشتے لے جاتے ہیں، پانی کے اندر ڈبوتے ہیں، جنت کے پانی کے اندر، وہ داغ بالکل صفا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے واپسی کے اندر ایک پیڑ دکھتا ہے،
گزارش کرتا ہے کہ اللہ بس یہ پیڑ ہے، اس کا ایک پھل مجھے کھانا ہے، ایک پھل کھا لوں بس۔ اللہ کہے گا کہ میں نے کہا تھا کہ دوبارہ مت کہہ دینا، کہا بس ایک لاسٹ ہے، بس یہ۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ کوئی بات نہیں فرشتے، اس کا من ہے تو دے دو۔ فرشتے توڑیں گے، اسے پھل دیں۔ جیسے ہی وہ پھل منہ کو لگائے گا، اوپر دیکھے گا تو ایک عجیب طریقے کا جنت کا پیڑ اسے دکھائی دے گا، اس میں الگ الگ قسم کے میوے دکھائی دیں گے، بالکل آؤٹ دنیا سے کہ عجیب طریقے کا پیڑ ہے۔ کہے گا اللہ بس یہ پھل نہیں، وہ والا ایک بار پھل کھلا دے بس۔ اللہ کہے گا دیکھو میں نے منع کیا تھا، اب مت مانگنا، پھر مانگ لیا۔ کہا بس لاسٹ ہے، اب نہیں مانگوں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، اسے وہی والا پھل کھلا دو۔ اب فرشتے اس پھل کو توڑ کے دیں گے، جیسے ہی وہ لے گا، منہ کو لگائے گا، اچانک سے داہنی طرف دیکھے گا، اسے جنت کا دروازہ دکھ جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ گزارش کرے گا اللہ ایک بات میری اور مان لی جائے، میں اس جنت کے دروازے سے ذرا ٹیک لگا کے اس پھل کو کھاؤں گا، اس کے بعد بس۔ اللہ پھر ڈانٹے گا کہ منع کیا تھا کہ اب نہیں مانگو گے، پھر کر دیا سوال۔ کہا بس ایک ہی تمنا اور باقی رہ گئی، جنت کے دروازے سے اس پھل کھا لوں گا، واپسی آ جاؤں۔ اللہ کہا ٹھیک ہے بھائی، اب مت کہنا، کہ نہیں، کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب وہ لے جاتے ہیں فرشتے جنت کے دروازے پر ٹیک لگا کے، اور وہ لے کر کے پھل جیسے ہی منہ کو لگاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دروازے پر، وہ اللہ کی حکمت ہے، دروازے پہ جب آپ تھوڑا سا پش کریں گے تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اب کمر سے لگایا، ذرا سا دھکا لگا، وہ دروازہ جنت کا کھل گیا۔ اب وہ دروازہ جنت کا جیسے ہی کھلا، اس نے جنت کو دیکھا، چاروں طرف بالکل ہکا، وہ جنت کی حوریں اور پریاں، وہ جنت کی پاکیزہ شراب، نہریں، شہد کی نہریں، وہ ساری چیز، دودھ کی نہریں، اور اب عجیب عجیب نعمتوں کو دیکھ کر کے ایک دم اچنبھا۔ ظاہر سی بات ہے جنت کی نعمت آدمی پہلی بار دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ اب وہ چاروں طرف بالکل نظر سے دیکھ رہا ہے کہ کہاں۔ کہا اللہ بس ایک بات کی اور اجازت چاہیے، پھل کھانے کی اجازت، اس جنت کے اندر جا کر کے ذرا سا مجھے کھا کر کے میں واپس آ جاؤں گا، اس بات کی اور اجازت دی جائے۔ اللہ کہے گا پہلے ہی منع کیا تھا۔ کہا نہیں بس جا کے کھاؤں گا، بس واپسی آ جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ جنت میں لے جاتا ہے۔ اب جنت میں جیسی انٹری کرتے ہیں، اس سائڈ سے بلائی جنت کی سیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ کبھی جنت کو دیکھ رہا ہے، کبھی سیڑھی کو دیکھ رہا ہے، کبھی جنت کو دیکھ رہا ہے، کبھی سیڑھی کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک گزارش کرتا ہے، کہا پھر کچھ کہنے والا ہے؟ کہا بس ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں، اب نہیں کہوں۔ کہا میں نے منع کیا تھا، کہ ایک لاسٹ۔ کہا ٹھیک ہے، کہ بس اس سیڑھی پہ چڑھ کے ذرا اوپر والی جنت پہ میں جاؤں گا، اور اس پھل کو وہیں کھا کے بعد واپسی آ جاؤں گا۔ اللہ کہے لے جاؤ بھائی، اس کی تمنا وہاں بھی کھلاؤ جاؤ۔ اب وہ سیڑھی پہ جا رہا ہے، دھیرے دھیرے چڑھ رہا ہے، بالکل دھیرے دھیرے چڑھ رہا ہے، کہ تاکہ ٹائم لگ جائے، کچھ دیر تک میں جنت میں رہ جاؤں۔ دھیرے دھیرے چڑھتے جب بالکل آخر میں پہنچتا ہے اور پھل منہ کو لگاتا ہے کھانے کے لیے، اور ادھر سے فرشتے جو ہے کھینچ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، چلو جلدی پھل کھاؤ، چلو ٹائم ہو گیا ہے۔ اب کھینچ رہے ہیں، وہ کھایا جا رہا ہے، کھینچ رہے ہیں، وہ کھایا جا رہا ہے۔ اب اس کا اندر سے من بن رہا ہے کہ یار میں یہیں رہ جاتا تو بڑا بہتر تھا۔ اندر سے من بن رہا ہے، فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ اچانک سے عرش سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے من بنا لیا ہے اسی اوپر والے جنت میں رہنے کا، تو میرے فرشتوں سے چھوڑ دو، وہ اسی جنت میں رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گناہ گار آدمی تھا، اور اس کے بعد جب وہ آزاد ہوا تو اتنی اونچی جنت میں؟ کہا میرے بندے نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا ہم نے اس کو جہنم کے اندر دے دی، مگر اس کا دنیا کے اندر ایک معمول تھا۔ کہا کیا؟ کہا اس کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک مہینے میں، دیکھیں مختصر ہی پڑھتا تھا، ایک مہینے میں 300 پارہ ختم کرتا تھا، اس کو پڑھتا اور سمجھتا تھا، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا تھا اس کے بعد اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بلا نہیں سکتی تھی۔ کوئی بھی کام آ جائے، کتنا بھی ارجنٹ کام آ جائے، کچھ بھی گھاٹا ہو جائے، حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، نفلی عبادت ہے، کوئی دقت آ جائے، پریشانی آ جائے، اٹھ سکتا ہے، مگر اس کی عادت تھی کہ جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا تھا، قرآن پر تدبر اور فکر کرتا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، تو کتنا بھی ضروری ارجنٹ میٹر آ جائے، لوگ اس کو بلانے آ جائیں، چاہے اس کا کتنا گھاٹا ہو جائے، وہ اٹھتا نہیں تھا۔ مجھے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اتنا پسند کیا، اس قرآن کی پڑھنے کو اور اس کو سمجھنے کو، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی گناہوں کی سزا دینے کے بعد اتنا بلند جنت کے اندر رکھے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے، یا الہ العالمین ہم تیرے قرآن کو پڑھ سکیں
اور سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر سکیں۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں تو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور تیرے سنت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تم دنیا میں جب تک رکھ، یا اللہ اسلام کے ساتھ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ